یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ حضرات، آپ ابھی مقرر شعلِ بیان جناب مولانا طاہر صاحب ندوی کی گفتگو بغور سماعت فرما رہے تھے۔ آپ کو کچھ بتانا نہیں ہے، آپ بخوب جانتے ہیں کہ مولانا پورے علاقے میں بے تحاشا اور اچھی گفتگو اور اچھی بات اپنے انداز میں رکھنے والے بے مثال مقرر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ حضرات، اب میں بسط احترام علاقے کی ایک شخصیت جناب مولانا طلحہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ابھی بڑے بڑے عالموں کی، بڑے بڑے علماء کرام کی آپ تقریر سنیں گے جو ندوے سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم تو صرف اس لیے کھڑے ہو گئے ہیں جو ٹائم آپ لوگوں کے لیے ابھی باقی ہے اور راستے میں ہیں، اس لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم کوئی مقرر نہیں ہے، تقریر بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے پیاروں، جو آج ہمارے حال ہے، آج ہمارے گاؤں کا اور محلے کا اور معاشرے کا جو حال ہے وہ بد سے بدتر ہے۔ آج میرے پیاروں، اللہ معاف کرے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج میرے پیاروں، دین ہم نے ہی مٹایا ہے۔ آج میرے پیاروں، نماز ہم نے ہی چھوڑی ہے۔ آج روزہ ہم نے ہی چھوڑا ہے۔ ہم ہی دین کے دشمن بن چکے ہیں۔ آج میرے پیاروں، دیکھا جائے تو یہ مسجدیں جو ویران ہو رہی ہیں وہ ہمارے ہی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جو مسجدوں میں اذانیں نہیں ہو رہی ہمارے ہی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم سے کون کہتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں؟ ہم سے کون کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں؟ ہم سے کون کہتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں؟ لیکن یہ ہمارا ہی نفس دشمن ہے۔ شیطان تو نام کا ہے، لیکن ہمارا نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی سے 3 دن تعلقات نہ جوڑے اور 3 دن نہ بولے چالے، اگر وہ اس حال میں مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آج میرے پیاروں، اپنے محلے کا حال معلوم کرو، آج بھائی بھائی کا حال معلوم کرو، آج بیوی شوہر کا حال معلوم کرو۔ آج دیکھو گھروں میں کس نے آگ لگائی ہے۔ گھر ہمارے ہی ہاتھوں سے جل رہے ہیں۔ آج کون کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو حافظ نہ بناؤ؟ کون کہتا ہے بیٹے کو عالم نہ بناؤ؟ لیکن ہمارے سامنے میرے پیاروں دنیا دکھ رہی ہے، دنیا چمک دمک ہے، ہم اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے صحابی انگاروں کے اوپر لٹائے جا رہے ہیں اور پھر بھی احد احد کہہ رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے پیاروں، آج ہم اگر اسلام مٹ رہا ہے اور دین مٹ رہا ہے تو ہمارے ہی اعمال سے مٹ رہا ہے، ہمارے ہی وجہ سے مٹ رہا ہے۔ آج جو ہے
میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم جو ہے 50 بستیوں میں دوڑا کرتے ہیں، ہمارا کام ہے مکاتب کا قائم کرنا، تو ہم نے گھر گھر کے اندر گھس کے دیکھا ہے کہ آج اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ مسلمان جو ہے دین سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، اگر ہم واقعی ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اندر کچھ بھی جو ہے ایمان کی چنگاری ہے، تو آج میرے پیاروں گاؤں گاؤں جاؤ، گھر گھر جاؤ اور دیکھو مسلمان کہاں جا رہا ہے، مسلمان کا کیا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں دن روتے تھے، لیکن سگا باپ سگے بیٹے کے لیے نہیں رو رہا ہے، سگا بھائی سگے بھائی کے لیے نہیں رو رہا ہے۔ آج ایک کھیل ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے جو یہ محفل سجی ہوئی ہے، یہ کسی محنت کی وجہ سے سجی ہوئی ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، مہینوں اس کے لیے محنت کی گئی ہے۔ حافظ صاحب سے پوچھئے، قاری صاحب سے پوچھئے، جو بچوں کی ہمارے سامنے ابھی دستار بندی ہوگی، حافظ صاحب سے پوچھئے راتوں دن انہوں نے محنت کی ہوگی، فجر سے پہلے اٹھ کر کے، فجر کے بعد اٹھ کر کے، ان کی محنت ایسی نہیں ہے۔ ہم تو آپ آئے ہیں اور یہ دو چار باتیں جو ہے عالموں کی سن لیں گے، اس کے بعد اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن دین کی محنت اور دین کو یہ محفل سجانا اور اس کے لیے روپیہ بھیک مانگنا، لوگوں کے گھر گھر جانا، یہ سب کے جو ہے دل گردے کی بات ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آپ کے سامنے ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، جس کا نام جو ہے رمضان المبارک ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جس مہینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے سے تیاری فرماتے تھے۔ آتا ہے کتابوں کے اندر، حدیث کے اندر، آپ اکثر جو ہے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، بہت کم ہی چھوڑتے تھے، لیکن ہمارے آپ کے لیے جو فرض روزہ ہے، جس کے لیے آتا ہے حدیث کے اندر، اگر جان بوجھ کے مسلمان نہ رکھے، ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے، بیماری آزاری نہیں ہے، نہ رکھے، تو ایسے شخص کو جو ہے قتل کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے۔ فضائل اعمال میں تو یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور پکار کھانے والے پکار کھا رہے ہیں، شراب پینے والے شراب پی رہے ہیں، کھانا کھانے والے کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر کوئی ہم جیسا مولوی ملا جرس منع کر دے تو لڑائی جھگڑے پہ تیار ہو جاتے ہیں، مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا کیا، آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں؟ ہم نے کمایا وہی تو کھاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے میرے پیاروں، کم سے کم آپ روزہ نہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، لیکن کوئی آپ کو سمجھائے بجھائے، آپ کو صحیح تعلیم دے رہا ہے، تو اس کو آپ کم سے کم برا نہ کہیں، اپنی زبان کو روک لیں۔ اللہ کو جو ہے بہت خراب لگتا ہے کہ آپ خود ہی اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اور کوئی سمجھاتا ہے تو اس کے بھی آپ دشمن بنے جا رہے ہیں۔ آج جو اعمال ہمارے آپ کے ہو رہے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ اعمال کی وجہ سے ہمارا جو ہے نہ کوئی بہت بڑا نیتا کچھ کر لے گا اور نہ جو ہے غیر ہمارا کچھ کر لیں گے، ہمارے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم انہی گناہ میں بھگت جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ کہتے ہیں پوری دنیا مل جائے اور پوری دنیا مل کے ایک انسان کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سامنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور تلوار لیے ہوئے ہیں اور سارے جو ہے تیار ہو چکے ہیں، آپ کو آج مٹا دینا ہے، آپ کو آج ختم کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ طرف سے وہی آ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
आपके दरवाजे पे तलवारें चमक रही हैं, दरवाजे पे सब लोग खड़े हुए हैं, आपको आज खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह जिसका हामी हो जाए, अल्लाह जिसका मददगार हो जाए, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, नबी जी आप सूरह यासीन की एक आयत है उसको पढ़ लीजिए, और उसको पढ़ते हुए जरा मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी लेकर के इनके सरों के ऊपर डाल दीजिए, इनके सरों के ऊपर डाल दीजिए, ये सब नाबीना हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। अबू जहल भी खड़ा है, अबू लहब भी खड़ा है, बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम खड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की आयत पढ़ करके और मिट्टी पे फूंक दिया और फूंक करके सर के ऊपर डाल दिया। अब आप जो है सामने जा रहे हैं और सारा जमघटा खड़ा हुआ है, आप सामने से गुजर रहे हैं। जब जो है दुश्मन आया और दुश्मन आ करके पूछा कि आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, आप क्यों खड़े हुए हैं, तो बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए खड़े हुए। तो कहा कि आपके सामने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हुए हैं, आपको पता भी नहीं, और कहा आपके अपने सर को झाड़ो, तुम्हारे सर में मिट्टी डाल के गए। मेरे प्यारों, हम उस नबी को उम्मती हैं, कहाँ खो गए, हमें क्या हो गया, हमने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया, हमने दीन को क्यों छोड़ दिया, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों क्यों छोड़ दिया। जितने ज्यादा दीन से दूर होते जाओगे उतने ज्यादा बर्बाद होते जाओगे। मुसलमानों, हमारी इज्जत, हमारी सरबुलंदी दीन को इख्तियार करने में है। अबू जहल ने पूछा, शैतान ने पूछा क्यों खड़े हो, कहा कि मोहम्मद को खत्म करने के लिए, और कहा अपने सर के ऊपर झाड़ो, तो सर झाड़ रहे हैं तो मिट्टी गिर रही। अल्लाह ने जो आंखें दी थी, आंखों की रोशनी को छीन लिया, कान के जो है सुनने की सलाहियत थी उसको छीन लिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गुजर रहे हैं। इसलिए आज मान जाओ, अभी दिन है, मेरे प्यारों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। हम जैसे हाफिज आलिम अगर दरवाजे में जाते हैं, भाई मस्जिद बनना है, मदरसा बनना है, बच्चों को कुछ जो है पढ़ रहे हैं उनको खाने पीने का इंतजाम करना है, तो देखो इनके मुंह पे कैसे जो है आसार, एक मुरझाई हुई मुसलमान हो जाता है। नाम ले लो कि चंदा के लिए आए हैं और चंदा हमको लेना है, तो देखो इनके चेहरे पे क्या हो जाता है। ये सगे जो होते हैं ये सलाम करना छोड़ देते हैं, रिश्तेदार सलाम करना छोड़ देते हैं, ये मोहल्ले वाले दुश्मन बन जाते हैं। ये देखो बस कुछ नहीं मिला, बस उठाए बस चंदा शुरू होगा, यही चंदा से घर बना रहे हैं अपन, यही चंदा से अपन गाड़ी लाए हैं, और यही चंदा, ये चंदा न करती मौलाना तो भूखन मर जाती। हाँ मेरे प्यारों, इन्हीं आलिमों के सदके में तुमको खाना मिल रहा है। ये बेचारे अगर मुजाहिदा इन्होंने ना किया और मदरसे कायम ना किए और तुम्हारे बच्चों को कलमा न पढ़ाया, तो एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल कहीं और चली जाएगी। हजरत मौलाना कौसर साहब अक्सर कहा करते थे अपने बयान में, इन मकातिब जरिए से बच्चों को मुसलमान बनाया जाता है। अगर ये मकातिब ना हुए, ये मदारिस ना हुए और इनके तुम दुश्मन बने, तो अगली नस्ल हमारे हाथ से निकल जाएगी, कलमे से महरूम हो जाएगी, नमाज से महरूम हो जाएगी। अल्लाह माफ़ करे, हमारे मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में, हम तो गांव-गांव जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ भी जाते हैं, और जब कलमा सुनते हैं 80 साल का बुढ़ा, 60 साल का बुढ़ा, पता चलता कलमा तक नहीं उसको आता है। हाँ, कलमे से भी महरूम है। इसलिए आज दिन है, उलमा कराम की इज्जत कर लो, इन हाफिजों की इज्जत कर लो, बड़ी मेहनतों से तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। हाँ, ये बेचारे मदरसे के कैसा खाना मिलता है, कैसा बिस्तर होता है, कैसे गंदे संदे बेचारे बने रहते हैं, और जो है
कॉलेज का पढ़ने वाला टाई लगा के जाता है, बेहतरीन जो है पैंट शर्ट पहन के जाता है, देखने में तुमको चमक रहा है आज, देखने में तुमको दमक रहा है आज, लेकिन चमकेगा यही मौलवी इंशाअल्लाह। हाँ, इसी मौलवी को अल्लाह चमकाएंगे जो देखने में नाक बह रही है और कपड़े उसके गंदे संदे हैं, इन्हीं से तुम्हारा वो मास्टर वो मौलवी आके सलाम करेगा। हाँ, अजान तुम्हारे बच्चों की कौन देता है? मौलवी ना रहा तो अजान कौन देगा? मौलवी ना रहा तुम्हारे बच्चों की निकाह कौन पढ़ाएगा? मौलवी ना रहा तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को बुला के लाओगे? मास्टर साहब को बुला के लाओगे? ABCD पढ़ के तुम्हारा जनाजा पढ़ाएंगे? कब्र में तुम्हारे ऊपर जाएंगे, क्या पढ़ के तुमको बख्शेगा वो जिसको तुमने MA करा दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया? तुम्हारी कब्र पे जाकर क्या पढ़ के बख्शेगा? खुदारा कुछ लोग इस वक्त इस इलाके में मेहनत के ऊपर खड़े हो चुके हैं, हमारे नौजवान कुछ पैदा हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक खुशी होती है देख करके। ये बहरौली जैसा गांव हम सब जानते हैं, आज 2-4 साल पहले छोटा सा मकतब था, ऐसे बस बच्चे उल्टा सीधा पढ़ते थे, चले जाते थे। आज माशाअल्लाह आपके सामने कितने बच्चे टोपी लगाए हुए बैठे हैं, कितनी बच्चियां नकाब पहने हुए बैठी हैं। आखिर किसी की तो मेहनत है, किसी ने तो मेहनत की है, लाज रख लो इनकी मेहनत की। खुदारा इन मौलवियों को जलील मत समझो, इन मौलवियों को हकीर मत समझो। हाँ, ये मौलवी ना रहा तो मेरे प्यारों तुम्हारी औलादें, तुम्हारी नस्लें सब बगैर नमाज के कब्र के अंदर चली जाएंगी। कोई जनाज़े की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। हमने सुना है नगराम, कभी जो है नगराम था, वहाँ के जो है मौलवियों के बाद जो 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर से लोग जाते थे और बुला करके जनाज़े की नमाज पढ़ाने लाते थे। आज अल्लाह का शुक्र है, इन मकातिब के जरिए से, इन मदारिस के जरिए से हर गांव के अंदर आपको टूटा फाटा मौलवी मिल जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं जनाज़े की नमाज पढ़ाने वाला मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, अगर मस्जिदों के अंदर आज़ान हो रही है तो इन मौलवियों की मेहनत से हो रही है। अगर इमाम कोई बना हुआ है तो इन मदरसों की मेहनत की वजह से इमाम बना हुआ है। अगर इमाम ना हुआ तो आप किसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? हाँ, कौन पढ़ाएगा? आज इन मौलवियों को 5,000-6,000 तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, क्रीज बनी हुई और बेहतरीन खाना है, 4 आदमी सलाम कर रहे हैं और दूसरे दुश्मन जो होते हैं वो जल रहे हैं। इनका देखो कुछ कर तो नहीं है और इनके कोनो कामों नहीं है और बने ठने घूम रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से है। हाँ, आप ही सोचिए, कुरान को आप बगैर वजू के छू नहीं सकते। कुरान आप बगैर नहा के और बगैर वजू के आप जो पढ़ नहीं सकते। जिसके सीने में कुरान हो उसकी अल्लाह इज्जत नहीं कर रखेंगे, जिसके दिल में कलमा हो उसकी अल्लाह इज्जत नहीं रखेंगे। कुरान को नापाक आदमी नहीं छू सकता है, कुरान को नापाक आदमी पढ़ नहीं सकता है। तो जिसके दिल के अंदर कुरान हो, अगर आपने उसकी तौहीन की, अगर आपने उसको जलील समझा, आपने कुरान को जलील समझा, आपने हाफिज को नहीं समझा, आपने कुरान को तौहीन की, आप अल्लाह को वहां पकड़े जाएंगे, आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए आपसे दरखास्त है, इन मौलवियों को अपने घर ना बुलाओ, इन मौलवियों के दर दर जो है जलील ना करो। अगर तुम्हारे अल्लाह ने इज्जत दी है, रुपया दिया है, आ करके इज्जत से बहरौली के मदरसे में रसीद कटाओ, जमा कर जाओ। कुछ तो लाज रखो। तुम्हारे दरवाजे पे क्यों जाते हैं? ये मजबूर होकर के जाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है, इनका दिल जो है रोता है जब ये रसीद उठाते हैं और कहते हैं इस काम में बड़ी जिल्लत है। अगर तुम मालदारों, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ है और तुम्हारे अंदर अगर दीन का कुछ भी अहमियत है, जा करके हाफिज को, आलिम को, जो भी तुमको है वो दे के आओ।
تمہاری بھی عزت بڑھے گی، عالم حافظ کی بھی عزت بڑھے گی۔ ہاں چپ چاپ دے کے آؤ۔ ہاں ہم جانے اللہ جانے، ہم جانتے ہیں اخلاص کس کو کہتے ہیں۔ اگر اخلاص کے اوپر عمل ہے، ایسا عمل کرو کہ اللہ جانے ہم جانے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے بیانوں میں کہتے تھے اخلاص سے جو کام کرتا ہے اس کی کشتی جو ہے ڈوبتے ڈوبتے بچ جاتی ہے۔ ہاں چاہے جتنے دشمن لگ جائے اور چاہے پوری دنیا دشمن لگ جائے، اللہ کے لیے انسان کام کرتا ہے تو اس کا کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ ہاں اللہ اس کی کشتی کو پار لگا کر کے رہیں گے۔ اور جو ریاکاری، واہ واہی، دکھلاوا ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے کر رہے ہیں، فلانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہاں چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو۔ ارے زکوٰۃ کو روپیہ آپ دے رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ زکوٰۃ کو روپیہ بھی آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ فطرے کو روپیہ آپ دے رہے ہیں جو آپ کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اس میں آپ ریاکاری کر رہے ہیں۔ دکھا کے لوگوں کو دیں کہ لوگ جان جائیں۔ اس لیے آج جو خرابی ہے پورے معاشرے کے اندر یہ ریاکاری ہے، ہاں یہ دکھلاوا ہے، جس کی وجہ سے آج پورا معاشرہ جو ہے بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، چھوٹے ہو کر کے بڑی بات کہنی اچھی نہیں معلوم دیتی ہے، لیکن معاشرے کے اندر جو بیماریاں آ چکی ہیں ان بیماریوں کے علاج ہونا چاہیے۔ آپ سے سب سے درخواست ہے، رمضان بالکل قریب ہے، آپ جو چہل پہل دیکھ رہے ہیں چمک دمک، ان مولویوں کو اپنے گھر نہ بلائیے، جا کر کے چندہ خود بہرولی کے مدرسے میں دیجیے۔ ہاں زکوٰۃ کا روپیہ ہو چاہے فطرے کا روپیہ ہو، آپ مولانا صاحب سے پوچھئے کہ آپ کے یہاں اس کا خرچ ہے کہ نہیں ہے۔ خرچ ہوگا تو لیں گے، نہیں تو کہیں گے کہ دوسرے مدرسے میں دو جہاں اس کی ضرورت ہو۔ اس لیے میرے پیاروں، ریاکاری سے بچو، دکھلاوے سے بچو، واہ واہی سے بچو، شہرت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتا ہے وہ شخص جو ریاکار ہو اور دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے، آپ ہی کے روپیے سے جو مکاتب چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، ان کو اور بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ کوئی گاؤں باقی نہ رہے، کوئی بستی باقی نہ رہے جہاں مکتب نہ قائم ہو جائے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یہی دھن تھی۔ ہاں اگر 50 مسجدیں قصبے کے اندر ہیں تو 50 مسجد میں مکتب ہونا چاہیے۔ ہاں سب جگہ مکتب ہونا چاہیے۔ مکاتب سے بچے مسلمان بنیں گے، اور جہاں پہ ہاسٹل ہوتا ہے وہاں پہ حافظ عالم بنیں گے۔ اس لیے سب سے درخواست ہے کہ مدرسے کا تعاون کیجیے۔ ان بچوں کی جو کھڑے ہوئے ہیں 2-4 بندے، حضرت مولانا مصعب صاحب ندوی اور جو حضرت مولانا دانش صاحب، ان لوگوں نے کچھ سوچا ہے کہ علاقے میں کام کریں گے۔ ہاں اس لیے سارے لوگ تعاون کریں زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں، اور آپس کے انتصار سے اور آپس کے جو ہے لڑائی جھگڑے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہاں نقصان ہمارا ہی آپ کا ہے۔ اگر آپس میں انتصار ہوا تو یہ امت جو ہے ہلاک ہو جائے گی، یہ امت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے جتنی کوشش ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں اور 70 مرتبہ جا رہے ہیں سارے گھروں کے اندر۔ ہم جیسے مولوی ایک مرتبہ کوئی بات ہو جائے تو سلام کرنا نہیں پسند کرتے۔ کیا ہم نبی سے اونچے ہو گئے؟ کیا نبی سے ہمارا مقام اوپر ہو گیا؟ نبی کبھی نہیں کسی کو الٹا سیدھا کہتے تھے، 100 مرتبہ ایک گھر میں گئے۔ اس لیے سارے گاؤں والوں سے درخواست ہے، جن گاؤں میں جو بھی انتصار ہے اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، اس انتصار کو دور کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمت دے دے، طاقت دے دے، توفیق عطا فرما دے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔